حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، رکوع، سجدے، نظر و نیاز، مالی اور قولی اور بدنی عبادتیں اس ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ کے لائق اور زیبا ہے، جو اس دنیا کا اکیلا یکتا تنے تنہا مالک، خالق اور رازق حقیقی ہے، جس نے لفظ کن کہہ کر صرف 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اسی کے حکم سے یہ کائنات، یہ دنیا وجود میں آئی، شروع ہوئی، اور اسی کے حکم سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات کی ہر چیز، ہر شے فنا ہونے والی ہے، ذوالجلال والاکرام رب ارحم الراحمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار بے حساب انگنت درود اور سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم فضل احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ جب جب اس دور میں، اس معاشرے میں فتنے برپا ہوئے، فتنے جنم لیے، قرآن اور صحیح احادیث کا حوالہ لے کر ان فتنوں کا سر کچلنے، ان فتنوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ کا احسان ہے کہ جہاں پر اس وقت دنیا والے دنیاوی کاموں میں مصروف ہے، اللہ نے ہم سب کو جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کاموں سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے ہم کو یہاں پر جمع فرمایا۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ میرا اور آپ کا یہ جسم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیوں میں صبح اور شام گزرتا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ مجھے اور آپ کی جو زندگی ہے وہ بڑھا رہا ہے، اور توبہ اور استغفار کی مہلت میرا اور آپ کا رب دیتا جا رہا ہے۔ ناظم اجلاس نے آپ حضرات کے سامنے موضوع سخن عنوان بیان کیا کہ جس ٹاپک پر، جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے شیطان سے بچنے کے طریقے۔ دنیا جب سے شروع ہوئی، جب سے دنیا وجود میں آئی، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی، 2 قسم کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت کرنے والے، دوسرے شیطان کی باتوں کو سننے والے۔ ایک اللہ والے، دوسرے شیطان کی بات کو ماننے والے۔ ایک اللہ کے فرما بردار، دوسرے شیطان کی اتباع کرنے والے۔ جو نیکوکار ہے وہ اللہ کے فرما بردار ہے، جو گناہ گار ہے وہ شیطان کے دوست ہے۔ شیطان کون ہے؟ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دی گئی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کو ملعون اور مردود قرار دے دیا گیا، لعنتی قرار دے دیا گیا۔ یہ بات مجھے اور آپ کو واضح طور پر قرآن میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے۔ دوسری چیز، شیطان میرا اور آپ کا کھلا دشمن ہے، میرا اور آپ کا کھلا دشمن ہے۔ آئیے آج کے اس درس میں شیطان کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے اس کے بارے میں کیا وضاحت کی، اور اس کے بعد وہ چیزیں، وہ راستے، وہ کلمات جن کو پڑھنے سے
میں اور آپ شیطان کے فریب سے، شیطان کے مکر سے، شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں، وہ اسباب کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اس عنوان کے متعلق مجھے صحیح بولنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ سے میں اخلاص کا سوال کرتا ہوں اور ریاکاری سے بچنے کی دعا کرتا ہوں۔ آئیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ شیطان کو جب دھتکار دیا گیا، جب ملعون قرار دے دیا گیا تھا، جب مردود قرار دے دیا گیا تھا، تو اس نے بھی اپنے رب سے ایک اگریمنٹ لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، تو اب میں بھی ان کو تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے لعنتی قرار دے چکا ہے، مجھے گمراہیوں میں شامل کر چکا ہے، گمراہ میں لعنتی اور مردود اور ملعون قرار دے چکا ہے، تو میں بھی جب تک تیرے بندے سیدھی راہ پر چلتے رہیں گے، میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ کیسے؟ ہر صورت میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں طرف سے، ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ ابلیس اپنا گمان اولاد آدم پر سچ ثابت کر کے دکھائے گا، اور یہ کچھ لوگ اس کی فرما برداری کریں گے، مگر وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں اور متقین اور فلاح پانے والے ہیں۔ پہلی چیز، جو گمراہ ہے وہ شیطان کی پیروی کریں گے، جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہے، اللہ رب العالمین انہیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ فرما رہا ہے ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا، جو وہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تیرے بندوں کو میں پریشان کروں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، آئیں سے بائیں سے دائیں سے آزو سے بازو سے، اس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ مومنوں کے ایک گروہ کے علاوہ سب کے سب لوگ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی میجورٹی جو ہے، اکثریت جو ہے دنیا میں، وہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کی ہوگی۔ تیسری بات، قیامت کے دن شیطان کا خطاب۔ قیامت کے دن شیطان کیا خطاب کرے گا انسانوں سے؟ قیامت کے دن لوگوں سے شیطان کیا کہے گا؟ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا، جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تب فیصلہ جب ہو جائے گا، تب شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا۔ پہلے اس بات کا وہ اقرار کر لے گا لوگوں کے سامنے کہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ وعدہ سچا ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہے گا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا۔ شیطان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، میں جھوٹا ہوں، میں تو تمہارے کو بلایا اور تم آ گئے، میں تمہارے کو بلایا میری بات تم مان لیے۔ شیطان یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے۔ اب آئیے آگے قرآن کیا کہتا ہے، اب مجھے ملامت نہ کرو، اب مجھے نہ کوسو، اب مجھے لعنتی نہ کہو، اور اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ پر افسوس کر لو، اپنے آپ پر شرمندگی ظاہر کر لو۔ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا۔ یقیناً جو لوگ ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مزید اللہ رب العالمین نے شیطان کے تعلق سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو،
اللہ حکم دے رہا ہے کہ شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کی باتوں کو نہ سنو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، کلیئر کٹ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اگر تم اس کی باتوں کو مانو گے تو تمہیں جہنم میں پہنچا کر ہی دم لے گا۔ شیطان عداوت اور فخر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے، اس بات کو اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان ایمان والوں کو ڈراتا ہے کس چیز سے؟ شیطان تمہیں فقر کا ڈراؤ دیتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے، فقیری سے ڈراتا ہے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فحش گوئی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی طرف بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے فرمایا یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان ڈراتا، شیطان خود ڈراتا، اپنے دوستوں کے ذریعے سے ڈراتا، طرح طرح سے ڈراتا ہے، لیکن تم اسے مت ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو اسی لیے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تم ایمان والے ہو، تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، تم شریعت پر چلنے والے ہو، تو اللہ سے ڈرو، شیطانی چالوں سے مت ڈرو۔ اسی طرح شیطان کی پیروی سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یہ ابتدائی کلمات ہے، تمہیدی کلمات ہے۔ قرآن میں شیطان کے تعلق سے جو باتیں آئی وہ باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ میرا اور آپ کا ذہن بنے، اس کے بعد میں وہ چیزیں وہ اعمال رکھوں گا جس سے شیطان کی مکر و فریب سے، شیطانی چالوں سے، خود شیطان سے میں اور آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، عدو بولتے ہیں دشمن کو، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ شیطان ایمان والوں کو، متقیوں کو، لوگوں کو اس لیے ڈراتا ہے، اس لیے بہکاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ شیطان خود تو جہنمی ہے، خود تو دوزخی ہے، اس کے ساتھ لوگ بھی دوزخ میں چلے جائے، اس کے ساتھ ایک جمع غفیر، اس کے ساتھ ایک گروہ پورے کا پورا جس میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے۔ سب سے خطرناک اور خسارے اور نقصان والی دوستی شیطان کی دوستی ہے۔ کس کی دوستی؟ شیطان کی دوستی۔ دلیل اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ شروع میں نے کہا کہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک اللہ والے، ایک شیطان والے، ایک اللہ کی بات کو ماننے والے، ایک شیطان کی باتوں کو ماننے والے۔ ایک ہے اللہ کے دوست، دوسرے ہے شیطان کے دوست۔ آئیے اللہ نے کیا فرمایا، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے واضح خسارہ اٹھایا۔ سب سے خطرناک دوستی، خسارے والی دوستی، پریشان کرنے والی دوستی، جہنم میں لے کے جانے والی دوستی اگر کسی کی ہے تو وہ شیطان کی دوستی ہے۔ شیطان کی پیروی کرنے والے پر، شیطان کی باتوں کو سننے والے پر، شیطان کی اتباع کرنے والے پر اللہ نے تعجب اور افسوس کا اظہار کیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اللہ نے فرمایا تو کیا تم اس سے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے تم شیطان کو، شیطان کی اولاد کو میرے علاوہ دوست بنا رہے، میرے علاوہ اس کو اپنا دوست بنا رہے، اپنا فرینڈ بنا رہے، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ اسی طرح یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزغ عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ یاد رکھیے یہ وہ شیطان ہے، یہ وہ ابلیس ہے جو نہ صرف ایمان والوں کا، متقیوں کا، نمازیوں کا، نیکوکاروں کا دشمن ہے، بلکہ یہ انبیاء کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، خود یہ قرآن کا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو بہکایا اور جنت سے نکلوایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ جب اس نے دونوں کا لباس اتروایا تھا
تو ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائی، بے شک وہ اس کا قبیلہ تمہیں وہاں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ شیطان کے تعلق سے کچھ باتیں تھی، یہ شیطان کے تعلق سے کچھ باتیں تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اب آئیے وہ اسباب، وہ راستے یا پھر وہ اعمال جن کو اپنا کر، جن کو اختیار کر کے میں اور آپ اور تمام اہل ایمان شیطان کے مکر اور فریب سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، شیطان سے بچنے کے لیے شیطان سے بچنے کی دعا کرنا، یہ پہلا سبب ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے شیطان سے بچنے کی دعا کرنا، یہ پہلا سبب ہے۔ جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ اپنی زبان سے، اپنی دل سے ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اس میں ایک بندہ اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے؟ کس چیز سے بچنے کی دعا کر رہا ہے؟ وہ ہے شیطان رجیم، شیطان مردود سے۔ اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر آپ کو کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جبھی بھی دل میں وسوسے آئے، جبھی بھی دل میں وسوسہ آئے تو یاد رکھیے اس وسوسے کو اگر ختم کرنا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریے شیطان رجیم سے کہ اللہ یہ وسوسہ میرے دل میں آ رہا ہے، میں شیطان مردود سے، ملعون سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اللہ نے فرمایا اور تو کہے کہ اے میرے رب، میں شیطانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہو۔ تو شیطان سے بچنے کی دعا کرنا، شیطان سے بچنے کی دعا کرنا سب سے پہلے شیطان سے بچاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جس کے راوی سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں كنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان یستبان فأحدهما احمر وجهه۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی تھے جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا یعنی لال ہو گیا، ایک کا چہرہ لال ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، اگر یہ شخص پڑھ لے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی دیوانہ ہوں، کیا میں کوئی دیوانہ ہوں؟ تو بہرحال اس حدیث میں جو بات معلوم ہوتی ہے، غصہ آنے پر، وسوسہ آنے پر، جو خیالات برے آتے ہیں، نماز میں ہو یا گھر میں ہو، تنہائی میں ہو، ایسے وقت میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا، شیطان سے بچنے کی دعا کرنا، غصے کو ختم کرنے کے لیے، وسوسے کو ختم کرنے کے لیے، یہ سب سے پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب، پہلا ہو گیا کون سا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا ہے معوذتین کی تلاوت کرنا۔ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ حاصل کرنے کے لیے اور شیطان کے شر سے بچنے، اس کے مکر اور فریب کو دور کرنے اور اس مردود سے محفوظ رہنے کے لیے بڑی ہی عجیب اور غریب تاثیر رکھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ابن عباس الا اخبرک بافضل ما تعوذ منه المعوذتین قال بلا یا رسول اللہ قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ اے ابن عباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابن عباس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا یہ وہ صورتیں ہیں جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب سونے کا ارادہ کرتے تو اس وقت سورہ فلق
اور سورہ ناس کو پڑھتے سارے جسم پر ہاتھ پھیرتے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان اذا اخذ مضجعه نفض في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسدا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے، اپنے بستر پر لیٹتے، سونے کا ارادہ کرتے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر اور اسے جسم پر پھیرتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق سورہ ناس کے تعلق سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی، یا عقبۃ ابن عامر الا اعلمک صورا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلہن لا تأتی علی لیلۃ الا قرأتہن فیہا قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ ابن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتوں کی تعلیم نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایسی صورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جنہیں اللہ نے تورات، زبور، انجیل میں نہیں اتارا اور نیز قرآن میں بھی ان جیسی صورتیں نازل نہیں ہوئی؟ جو رات بھی گزرتی ہے تو میں اس میں وہ صورتیں پڑھتا ہوں، وہ صورتیں ہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کا حکم فرمایا تب سے میں انہیں ہر رات پڑھتا ہوں، اور میرے لیے یہی روا ہے کہ میں انہیں نہ چھوڑوں، کیونکہ مجھے ان کے پڑھنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، پناہ مانگنا، یہ شیطان سے بچا لیتا ہے۔ دوسری چیز سورہ فلق اور سورہ ناس کو یاد کرنا، خاص طور پر سوتے وقت پڑھنا، یہ پیارے نبی کا معمول تھا۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کو، سورہ فلق کو اور سورہ ناس کو، ہر نماز کے بعد میں پڑھا کرو۔ اسی طرح تیسرا وہ عمل جو شیطان کے شر سے مجھے اور آپ کو بچاتا ہے، جو بہت آسان ہے اور بہت پاورفل ہے، جو قرآن مجید کی ایک عظیم آیت الکرسی ہے۔ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ اس کے تعلق سے بڑی طویل روایت ہے، جو مشہور واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آیا، غلے میں لب بھر بھر پر اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا قسم اللہ کی میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ کس سے؟ ایک شخص سے جو آیا اور مال چرا رہا تھا۔ اس نے کہا میں بہت محتاج ہوں، بیوی بچے والا ہوں، مجھ پر رحم فرما دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو پیارے نبی کی خدمت میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور یہ واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا، وہ پھر آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے مجھے یقین تھا حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے وہ ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ جب وہ دوسری رات آیا، پھر غلہ اٹھانے لگا، پھر مال چرانے لگا، تو میں اس سے کہا چل میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور حاضر کروں گا، لیکن اب پھر اس کا وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، بال بچوں والا ہوں، میرے اوپر بہت بوجھ ہے اور میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے اسے پھر سے چھوڑ دیا۔ صبح بھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے آج کیا کہا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پھر اسے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، جس کی وجہ سے مجھے رحم آ گیا، جس کی وجہ سے میں نے اس پر رحم کھایا اور اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات کو غلہ اٹھانا شروع کیا، مال چرانا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تجھے پیارے نبی کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے، ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے پھر نہیں آؤ گے لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے ایک بات بتاتا ہوں، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم اپنے بستر پر جب لیٹنے لگو
تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو شروع ہوتی ہے اور ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم پر ختم ہوتی ہے، اسے پڑھ کر سو میں نہیں آؤں گا، ایک نگران فرشتہ اللہ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ 3 بار ہوا تھا یہ، تیسری مرتبہ اس نے خود کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کر سو میں نہیں آؤں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ دریافت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تمہیں کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کون سے کلمات ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ وہ کلمات ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک پڑھ لو۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگران فرشتہ رات پر رہے گا اور وہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھا تو جھوٹا لیکن بات بڑی سچی کر گیا، وہ تھا تو جھوٹا، وہ ہے ملعون، وہ ہے مردود، وہ دھتکارا ہوا ہے، لیکن اس نے اس کے شر سے بچنے کے لیے جو بات کہی وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا تو تیسری چیز جو ہے وہ پاورفل چیز ہے، اور رات بھر ایک فرشتہ میرے رب کے پاس رہتا ہے، وہ کیا پڑھنے سے؟ آیت الکرسی پڑھنے سے۔ کتنے چیزیں ہوئی؟ 3۔ چوتھی چیز شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، وہ ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر میں قرآن مجید کی آواز نہیں گونجتی، وہ گھر کو کس سے جوڑا گیا؟ قبرستانوں سے جوڑا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ گھروں میں جب گھر والے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، غیبتیں چھوڑے، چغلیاں چھوڑے، بیکار کی باتیں چھوڑے، ہر وہ بات چھوڑے جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خوشی نہیں ہے۔ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت لگائیے، احادیث رسول سنیے، سیرت سنیے۔ سورہ بقرہ لگانے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے شیطان گھر میں اگر ہوگا تو شیطان گھر کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرے گا۔ اور جب قرآن لگاتے ہیں تو خاص طور پر یاد رکھیے، مکمل طور پر توجہ کے ساتھ سنیے، مکمل طور پر۔ ایسا نہیں کہ لگائے اور دوسری باتوں میں مشغول اور مصروف ہو گئے، ایسا نہیں، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن کو لگائے تو غور سے سنے، توجہ کے ساتھ سنے۔ نہیں سننا چاہ رہے، باتیں کرنا چاہ رہے تو قرآن کو روکیے اور اپنی باتوں میں لگیے۔ اگر قرآن لگا ہوا ہے اور اپنی باتیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ چوتھی چیز سورہ بقرہ ہو گئی۔ پانچویں جو چیز ہے وہ بھی بڑی آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے جو عمل بتایا، پانچواں سبب وہ ہے جو ابھی جو تھا وہ کیا تھا؟ سورہ بقرہ۔ یہاں پر جو بات آ رہی ہے حدیث میں وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنا، آخری 2 آیات کی تلاوت کرنا۔ اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ رات میں سوتے وقت ایک حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ شیطان سے حفاظت ہوگی، شیطان سے حفاظت ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ فرشتہ میرے اور آپ کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کو پڑھ کر سونا، شیطان سے حفاظت بھی ہوگی اور ہر آفت سے، جو نیند میں تم پر جو آفتیں آنے والی ہوگی، جو نیند میں شر آنے والا ہوگا، جو بھی شر تم کو نقصان پہنچانے والا ہوگا رات کے اوقات میں، وہ سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کو پڑھ کر سونے سے ان شر سے بچا لیا جائے گا۔ یہ ہو گئے 5ویں چیز۔ 6ویں چیز بڑی آسان ہے، ان چیزوں کو یاد کریے، یاد رکھ لیجئے
اور اس نیت سے یاد کریے، اس نیت سے لکھ لیجئے کہ عمل کریں گے، پہلے خود عمل کریں گے اور گھر والوں کو بھی اس عمل کے کرنے کا حکم دیں گے۔ بڑے آسان اعمال ہے، اعمال بڑے آسان ہے، چیزیں بڑے آسان ہے، راستے بڑے آسان ہے، جن کو اختیار میں آپ کریں گے شیطان سے خود بخود میری اور آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ چھٹویں چیز، وہ کلمہ جس کی وجہ سے شیطان ملعون اور مردود سے میرے اور آپ کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جسے عام طور پہ میرا آپ کیا کہتے ہیں، چوتھا کلمہ، جس میں خالص توحید ہے، توحید کا اعلان ہے اور شرک کے بارے میں ہے اور اللہ کی حمد ہے۔ جو آدمی ان کلمات کو پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں لے کر اسے جان، مال، عزت اور ایمان ہر چیز کے خود محافظ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ کانت لہ عدل 10 رقاب وکتبت لہ 100 حسنہ ومحیت عنہ 100 سیئہ وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی ولم یأتی احد افضل مما جاء بھی الا احد عمل اکثر من ذلک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے۔ کلمے کی فضیلت دیکھیے کتنا آسان ہے، اجر کتنا بڑا ہے، حفاظت کس سے ہو رہی ہے، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نہیں ہے کوئی معبود برحق یعنی سچا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ پہلی فضیلت کتنے؟ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ کتنے؟ 100 نے کیا، دن میں 100 مرتبہ کبھی بھی جو بندہ پڑھتا ہے تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائے گی، 100 برائیاں مٹائی جائے گی۔ کتنے؟ 100 برائیاں جو چلتے پھرتے جانے انجانے میں جو صغیرہ گناہ خطائیں جو غلطیاں ہوتی ہے وہ مٹا دی جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ اس کلمے کی وجہ سے۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی۔ کس سے؟ شیطان سے۔ اور شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ مرتبہ کلمہ پڑھ لے۔ یہ ایسا عظیم کلمہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے جلیل القدر فائدے رکھے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے ایسی فائدے منفعتیں رکھی ہے، اور یہ وظیفہ اس شخص کے لیے بڑا ہی آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑی عظیم چیزوں سے نابلد رہے اور جو ان کو وظائف کی پہچان ہی نہیں اور وہ پڑھتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہر گھر طرح طرح کی پریشانیوں میں، طرح طرح کے جادو میں، طرح طرح کے شر میں، طرح طرح کے مکر و فریب میں ملوث ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انہیں نہیں معلوم کہ صبح کون سے اذکار پڑھنا ہے، شام ہوئی تو کون سے اذکار پڑھنا ہے، سوتے وقت کون سے اذکار پڑھنا ہے، صبح ہوتی ہے جب بستر سے اٹھتے ہیں تو پیارے نبی کون سے اذکار پڑھتے تھے۔ آپ اذکار کی پابندی کریے، کبھی اذکار کے ترجمے پر غور کریے، جو فجر کے بعد کے ہے، جو عصر کے بعد کے ہے، جو رات میں سوتے وقت کے ہے، جو صبح اٹھتے وقت کے ہے، جنہیں یاد ہے انہیں تو بہت مبارک۔ کبھی اس کے ترجمے پر غور کریے کہ کیسے کیسے عظیم نعمتیں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے۔ دیکھیے اسی ایک کلمے میں اللہ رب العالمین جس میں خالص توحید ہے اور شرک سے نجات کا اعلان ہے، خالص توحید ہی توحید اس میں رکھی گئی، اور اس کا ثواب دیکھیے، اس کا اجر دیکھیے۔ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب صرف 100 مرتبہ دن میں پڑھنے سے ہوگا، شیطان سے حفاظت ہوگی، 100 نیکیاں لکھی جائے گی، 100 برائیاں مٹائی جائے گی۔ یہ 6واں سبب تھا۔ اسی طرح 7ویں چیز، 7واں وہ سبب اور وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین شیطان سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا،
خود بھی ان پر عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دے ان پر عمل پیرا ہو۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام نے انہیں پہچاننے میں تاخیر کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 چیزوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل سے ان پر عمل کرانے کا حکم دیا، آپ انہیں حکم دیجئے ورنہ میں حکم دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ انہیں پہنچانے میں سبقت لے گئے تو مجھے دسایا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا یہاں تک کہ وہ جگہ بھر گئی، لوگ اونچی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا، خود بھی ان پر عمل کروں، لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جس نے خالصتاً اپنے سونے چاندی کے مال سے کوئی غلام خریدا، اس سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پیشہ ہے، لہذا اس سے اختیار کرو، اور مجھے کما کر وہ کام تو کرتا ہے لیکن اس کا منافع کسی اور دوسرے کو دیتا ہے، چنانچہ تم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اس کا غلام اس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، لہذا جب نماز پڑھو تو کسی جانب توجہ نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توجہ سے دیکھتا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال اس کی طرح ہے جو ایک گروہ کے ساتھ ہے، اس کے پاس مشک سے بھری ہوئی تھیلی ہے جس کی خوشبو اس کی بھی پسند ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی پسند آتی ہے، چنانچہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ دینے کا حکم دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو 5 چیزوں کا حکم دیا تھا وہ 5 باتیں کہہ رہے ہیں کہ شرک نہ کرنا، نماز پر قائم رہنا، اسی طرح صدقہ کرنا۔ اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو دشمن کی قید میں چلا جائے اور وہ لوگ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کر اسے قتل کرنے کے لیے چل رہے، جب وہ اس کی گردن اتارنے لگے تو وہ کہے کہ میں تم لوگوں کو کچھ تھوڑا یا زیادہ جو میرے پاس ہے اسی بطور فدیہ دیتا ہوں، چنانچہ وہ انہیں فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ اور میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں۔ ذکر کے بارے میں مثال دیتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جس کے دشمن اس کے تعاقب میں ہو، جس کے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور وہ بھاگ کر ایک قلعے میں گھس جائے، ایک قلعے میں جائے اور ان لوگوں سے اپنی جان بچا لے۔ اسی طرح کوئی بندہ خود شیطان سے اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بچ سکتا۔ تو ذکر کی یہ فضیلت ہے، اور اللہ نے خاص طور پر فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ ہمیشہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ یہ ذکر سے دوری کا انجام ہے۔ بیکار کی باتوں کو چھوڑیے، غیبتوں کو چھوڑیے، چغلیوں کو چھوڑیے، بدگمانیوں کو چھوڑیے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ایسا میرے بارے میں ہی کہا ہوگا۔ چھوڑیے، شیطان یہی وسوسے ڈال کر، یہی بدگمانیاں، یہی غیبتیں، یہی چغلیاں آپ کے سینوں میں، آپ کے دل اور دماغ میں ڈال کر آپ کی نمازوں کو، آپ کے روزوں کو خراب کر دیتا ہے، آپ کے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ روموں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلوں میں شیطان کن کن صورتوں میں داخل ہو چکا ہے۔ شرک کے ذریعے ہمارے گھروں میں شیطان داخلہ لے چکا ہے، بدعت کے ذریعے شیطان ہمارے گھروں میں داخلہ لے چکا ہے، بے پردگی کے ذریعے شیطان ہمارے گھروں میں داخلہ لے چکا ہے، بے حیائی کی وجہ سے شیطان ہمارے گھروں میں داخلہ لے چکا ہے۔ شروع میں نے کہا کہ وہ اپنے وعدہ کہے گا کہ رب کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے تمہیں کہا یہ کرو، تم نے میری کیوں مانی، وہ کہے گا۔ دیکھیے شیطان کس طرح ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ روموں میں داخل ہوا۔ پہلے دور میں، پہلے زمانے میں، یا کچھ سال پہلے کی بات لے لیجئے کہ لوگ
شراب پینے کے لیے، شراب کھانے کے لیے جاتے تھے، وائن شاپ کو جاتے تھے اور چھپ چھپ کر شراب پیتے تھے، جنگلوں میں بیٹھ کر شراب پیتے تھے، گھر والوں سے بچ کر شراب پیتے تھے۔ جوا اگر کھیلنا ہے تو فلاں مقام پر جا کر فلاں دوستوں کو خفیہ طریقے سے بلا کر جوا کھیلتے تھے۔ ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچئے کہ کس طرح شیطان اس فون کے ذریعے میرے اور آپ کے اعمال کو خراب کر رہا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے ایک بھائی نے اس بات کی خاص طور پر وضاحت کرنے کی درخواست کی ہے، توجہ دلائی ہے کہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ یہ فون جو ہے، یہ فون بڑا ہی فائدہ مند بھی ہے اور بڑا ہی بڑا ہی خسارے والا بھی ہے، بڑا ہی پریشان کرنے والا بھی ہے۔ کس طرح؟ میں اور آپ، جزاک اللہ خیر، میں اور آپ اگر اس کا استعمال اچھا کریں گے اچھا ہے، برا کریں گے برا ہے۔ اور تقوی کا امتحان یاد رکھیے تنہائی میں ہوتا ہے، تقوی کا امتحان تنہائی میں ہوتا ہے۔ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا، کرناٹکا کے ایک امپلائی نے، سچی خبر ہے، بات آئی تھی کہ 2,36,00,000 روپے اس نے جوئے میں گوائے۔ کتنے؟ 2,36,00,000 روپے۔ کس میں؟ جا کر جوا کھیلنے میں نہیں، خالی فون میں بیٹھ کر گیم کھیلنے میں۔ وہ لوڈو کا گیم تھا، فلاں گیم تھا، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے فتنے اس فون میں آ چکے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بچنے کی اللہ سے دعا کرے۔ جو بچنا چاہے گا فتنوں سے اللہ اسے ضرور بچائے گا، فتنوں سے جو بچنا چاہے گا اللہ اسے ضرور بچائے گا۔ اسی طرح ایک بزنس مین ناگپور کا، اس نے تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 58 کروڑ روپے اس آن لائن گیم میں گوائے۔ 58 کروڑ روپے، 58 کروڑ۔ ذرا سوچئے، جو صبح شام محنت کر کے حلال کمائی جو کماتا ہے، اسے پوچھئے کہ ایک ایک پیسے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اسے جب خرچہ کرتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ 1 نہیں 2 نہیں 58 کروڑ روپے جوئے کے ذریعے، شراب کے ذریعے، بے پردگی کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے، غیبتوں کے ذریعے، چغلیوں کے ذریعے، طرح طرح سے شیطان میرے اور آپ کے گھروں میں داخل ہو گیا، فون کے ذریعے داخل ہو گیا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایمان پر جمے رہے، توحید پر جمے رہے، شرک سے مکمل طور پر بچنے کی اللہ سے دعا کرتے رہے، گھر والوں کو بھی بچائے، فتنوں سے حفاظت ہوتی رہے گی۔ ورنہ شیطان قیامت کے دن یہی کہے گا کہ میرا وعدہ تو جھوٹا تھا۔ اس دن میرے اور آپ کے پاس اگر بالفرض شیطان کی پیروی کرنے والے میں اور آپ ہو جائے تو سوائے پچھتانے کے کچھ نہ ہوگا۔ اسی طرح 8واں سبب شیطان مردود کی چالوں سے بچنے کے لیے، اس کی مکاریوں سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وضو کرے اور نماز ادا کرے، وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتضوى۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو پانی کے ساتھ بجھایا جاتا ہے۔ شیطان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا اور غصہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسانوں کو غصہ آئے تو کیا کرنا چاہے؟ اس حدیث میں تعلیم مل رہی ہے کہ پانی کا استعمال کرے۔ کس شکل میں؟ وضو کرے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے، اور اس طرح وضو کرے کہ بعد میں جب نماز ادا کر لیتا ہے تو شیطان کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو جب غصہ آئے کسی بات پر، وہ بات کو بھول جائیے۔ جس جگہ پر آپ کو غصہ آ رہا ہے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیے۔ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، سکون سے اطمینان سے وضو کریے، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ ویسی نماز منچاہی نہیں، رب چاہی نماز اگر آپ کریں گے، اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس کا اثر ختم ہو جاتا۔ تو وضو کرنا اور نماز ادا کرنا۔ 9ویں چیز جو شیطان سے بچنے کے لیے میرے اور آپ کے کام آتی ہے، وہ ہے مسجد میں داخل ہو تو یہ کلمات ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلمات ادا کرنے والے کو شیطان سے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، انه كان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال اقد قلت نعم
قال فإذا قال ذلك قال الشیطان حفظ مني سائر اليوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ کرتا ہوں جو بزرگ اور برتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کر رہے ہیں شیطان مردود کی، اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں کس سے؟ شیطان سے. اس کی ذات کریم ہے اور اس کی قدرت قدیم ہے. عقبہ نے کہا بس اتنا ہی؟ میں نے کہا ہاں. عقبہ نے کہا جب کوئی یہ کلمات کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب یہ میرے شر سے تمام دن کے لیے محفوظ ہو گیا. وہ کون سے کلمات ہیں؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم. جب مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. کس سے؟ شیطان مردود سے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، چھٹکارا طلب کرتا ہوں شیطان سے. آپ کی حفاظت ہو جائے گی، تمام دن آپ کی حفاظت ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ بھی پڑھنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس حدیث پر بھی عمل کرے. 10ویں وہ چیز جو شیطان سے بچنے کے لیے میرے اور آپ کے کام آتی ہے، ان میں سے 10واں سبب یہ ہے کہ آدمی گھر سے جب بھی نکلے تو یہ دعا پڑھ لے. جب تک بندہ گھر کے باہر رہے گا اس وقت تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ہر کسی کو یہ دعا یاد رہتی ہے، بچوں کو یہ دعا یاد رہتی ہے، بوڑھوں کو یہ دعا یاد رہتی ہے، بزرگوں کو یہ دعا یاد رہتی ہے، سب کو یہ دعا یاد رہتی ہے. شرط کیا ہے؟ پڑھنا، پابندی سے پڑھنا. پابندی سے پڑھنا کمال ہے. اس کی فضیلت اگر آپ جانیں گے تو آپ کے اندر پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلے جب یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے نبی فرما رہے اسے اللہ کی طرف سے اس دعا پر کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری کفایت کر دی گئی، تیری حفاظت کر دی گئی، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کہ اس آدمی پر تیرا کیا داؤ چل سکتا ہے جسے ہدایت دے دی گئی، کفایت کر دی گئی اور اسے محفوظ کر دیا گیا. جب بھی گھر سے نکلے، کسی کام سے، نماز کے لیے نکلے، کاروبار کے لیے نکلے، دوستوں سے ملنے کے لیے نکلے، جب بھی بہرحال آپ گھر سے نکل رہے ہیں یہ دعا پڑھ کے نکلیے، یہ دعا پڑھ کے نکلیے. اور اس بات کو یاد رکھیے ان چیزوں کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جب مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ کلمات کہیں گے اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. جب آپ پناہ طلب کریں گے آپ کی حفاظت کر دی جائے گی. جب آپ وضو کریں گے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. جب آپ ذکر کریں گے اللہ رب العالمین شیطان کو آپ سے دور کر دے گا. اور جب گھر سے نکلتے وقت ان کلمات کو ادا کریں گے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ان اذکار کا اہتمام کریں گے، شیطان آپ سے دور ہو جائے گا اور آپ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. کتنے ہوئے؟ 10. الحمدللہ. ختم کر دوں یا اور بولوں؟ اور ہے، آپ اگر سننا چاہیں گے تو بولوں گا یا پھر ختم کر دو بولے ابھی ختم کر دوں گا. 10 پوائنٹس ہوئے. اس نیت سے سنیے اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، یہاں بیٹھنے والیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. 11ویں چیز شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے مکر و فریب سے اور اس کی چالوں سے بچنے کے لیے وہ کلمات پڑھے. ایک گھر سے نکلتے وقت کا ہوا، اب یہاں پر بات آ رہی ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت، جس کا معراب اکثر خیال نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کا گھر، سارا گھر، اور جو شخص بھی شیطان مردود سے بچا لیا جاتا ہے اس آدمی کا گھر شیطان سے بچا لیا جاتا ہے. جس کے راوی عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرے اور کھاتے وقت یہ کہے کہ بسم اللہ، بس اتنا ہی کہنا ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت، ایک گھر سے نکلتے وقت آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ گھر میں کھاتے وقت یا گھر میں جاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت صرف اتنا کہنا ہے کہ بسم اللہ، کہ اللہ کے نام سے.
تو شیطان اب اللہ کے نبی بول رہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو شیطان اپنے لشکر سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس گھر میں نہ سونے کے لیے جگہ ہے نہ رات کا کھانا ہے۔ جب آدمی گھر میں داخل ہو جائے اور داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات کے لیے ٹھکانہ مل گیا۔ جب کھاتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے میں تمہیں رات کے لیے ٹھکانہ اور رات کا کھانا، ہم شیطان کو، شیطان کے لشکروں کو دونوں کو مل گئے۔ صرف کیا کہنے کی وجہ سے کیا فضیلت ہے، کیا نہ کہنے کی وجہ سے کیا فضیلت سے محروم ہے، مگر آپ چیک کریے۔ جو بسم اللہ پڑھتا ہے شیطان اس کے لشکروں سے کہتا ہے کہ یہاں پر اب کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے نہ سونے کا انتظام ہے۔ اب جو نہیں پڑھتا اس کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے اور سونے کا بھی انتظام ہے۔ اسی لیے کھانا کھاتے وقت، کام کرتے وقت، پانی پیتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھ کے زوردار آواز میں سلام کر کے گھر میں جائیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جو گھر میں اس طرح داخل ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کھانے میں برکت عطا کر دی جائے گی، اس کے گھر کے اندر شیطان کا ڈیرا نہیں ہوگا، گھر کا ماحول سکون اور اطمینان والا ہوگا۔ عام طور پر جب گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دعوتوں سے واپس ہوتے رہتے ہیں، تو گھر دعوتوں کے تعلق سے یا پھر موتا سے یا کسی فنکشن سے کبھی بھی گھر میں جاتے ہیں تو اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ بات کر لیتے، گھر میں داخل ہوتے کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، اس نے ایسا کہا تھا۔ اللہ کے نبی بول رہے گھر میں جب جاتے وقت بسم اللہ پڑھ کے جایا کرو، گھر کا ماحول پرسکون ہوگا اور آپ کے کھانے میں برکت عطا کر دی جائے گی، گھر کی فضا پر امن ہوگی۔ اور جو اس طریقے کے مطابق عمل نہ کرے گا، پہلی بات اس کے گھر میں شیطان کے ڈیرے ڈال دیے جائیں گے، اس کے گھر میں فضا بڑی پرگھٹن اور تنگ ہو جائے گی اور یہ گھر بدسکونی اور بے چینی کی آماج گاہ بن جائے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ کلمہ بڑا آسان ہے، بڑا مختصر ہے، لیکن فضیلت اور اجر و ثواب بڑی ہی اہمیت والی ہے۔ اسی طرح 12ویں وہ چیز جو مجھے اور آپ کو شیطان کے شر سے، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے مدد کرتی ہے، وہ آج اس میں بھی بڑی کوتاہی ہے میرے اور آپ کی۔ وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا۔ فجر کی نماز یہ دن کی پہلی نماز ہے۔ پچھلے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں میں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہتا، لیکن اس کی اذان میں، فجر کی اذان میں جو صبح کی پہلی نماز ہے، دن کی پہلی نماز میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھیے۔ اب فجر کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو شیطان سے اپنے دامن کو وہ بچا لے گا، اس کا سارا دن خوش اور خرم اور نیکی والا گزرے گا انشاءاللہ۔ جبکہ اگر فجر کی نماز نہ پڑھی گئی تو پھر سارا دن اس کے جسم پر شیطان اپنے پنجے گاڑتا رہے گا اور اس کا سارا دن سستی اور نیکی سے دوری میں گزرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہے لگاتا ہے، 3 گھیٹیاں سمجھ لیجئے۔ شیطان جب رات میں انسان سو جاتے، جب لوگ سو جاتے تو 3 گھیٹیاں لگاتا اور ہر گروہ پر یہ افسوس، یہ پھونک دیتا ہے کہ سو جا، اب بھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گھیٹی، ایک گروہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرے تو دوسری کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور خوش مزاج رہتا ہے، نہ سست رہتا ہے اور نہ بد باطن، یعنی سست نہیں رہتا، ایک دم فریش رہتا ہے۔ اسی لیے اس پر ہی بس نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، بس تم اللہ کی پناہ نہ توڑو۔ صبح کی نماز، فجر کی نماز شیطان سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور رات میں سوتے وقت جو اذکار بتائے گئے ان کو پڑھ کر سوئیے،
سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنا، سوتے وقت کی دعائیں پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح 13ویں وہ چیز اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، وقت کافی تیزی سے چل رہا ہے۔ 13ویں وہ چیز جو میرا اور آپ کا ازلی دشمن ہے شروع سے شیطان، اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے وہ یہ دعا یاد کرنا ہے جس کا ذکر جامع ترمذی میں ہے۔ عمارہ بن شبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات علی اثر المغرب بعث اللہ لہ مصلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات ومحى عنه 10 سيئات موبقات وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کلمات کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے۔ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی، اس کے 10 برباد کر دینے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسے 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ فرض نماز جب آپ پڑھ لے، جب شام کے اذکار ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ ان اذکار میں شامل ہوگا، نہ ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ 10 مرتبہ پڑھیے، شیطان سے آپ کی حفاظت صبح تک کر دی جائے گی، اور اسی طرح 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ 2 اسباب بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ 14ویں وہ چیز 14واں وہ پوائنٹ جو شیطان کے شر سے مجھے اور آپ کو بچائے گا، شیطان سے میرے اور آپ کی حفاظت ہوگی، وہ یہ کہ انسان زیادہ کھانے سے پرہیز کرے۔ ہاں، کھانے کا تعلق عبادتوں سے بڑا گہرا ہے، یاد رکھیے۔ جتنے اسلاف تھے، جتنے اولیاء اللہ تھے، جتنے ترقی یافتہ لوگ تھے، ان کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت بہت عام تھی کہ وہ کم بولتے تھے، کم سوتے تھے اور کم کھاتے تھے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، اور بے وقوف جو ہوتا ہے وہ بول کر سوچتا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اور کھانا زیادہ کھانا یہ بڑا خطرناک چیز ہے، کھانا کھانے سے پرہیز کرنا۔ جو شخص زیادہ کھاتا ہے، اپنے پیٹ کو اچھی طرح بھر کر کھاتا ہے، شیطان اس آدمی پر مسلط ہو جاتا ہے۔ جو اچھی طرح بھر کر شکم سیر ہو کر کھاتا ہے تو شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھیے کہ جب انسان بہت زیادہ کھانا کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اتنا مت کھائیے، اتنا پیٹ مت کھائیے جس کی وجہ سے آپ کی عبادتوں میں سستی آئے۔ اور آپ خود غور کر لیجئے، کبھی دیکھ لیجئے تجربہ کر کے، خاص طور پر دوپہر میں یا شام کے ٹائم جب کھانا انسان زیادہ کھا لیتا ہے، جب کوئی چیز مزے کی دکھتی ہے تو اس پر ایک سستی طاری ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد میں نماز جانے کے لیے بڑا جان پر آتا ہے، کھانے کے بعد وضو کرنا بول تو بڑا جان پر آتا ہے۔ انسان کھانے کے بعد میں سو جاتا ہے یا وہیں پر بیٹھ کر باتوں میں لگ جاتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو مسجد جانا بول تو اسے جان پر آتا ہے۔ کیوں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کی عبادت پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ کھانے والوں کو ناپسند فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اور کھاؤ پیو حد سے نہ گزرو، کھاؤ پیو، جتنا کھایا جا رہا ہے کھائیے، آپ کھائیے، حلال کھانا ہے، آپ کا ہے، آپ کی کمائی کا ہے، آپ کے گھر والے بنائے سے کھائیے۔ لیکن یہاں پر شریعت جو گائیڈنس کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے، وہ یہ کہ اتنا مت کھائیے جس کی وجہ سے آپ کے ذکر میں، تلاوت میں اور قرآن مجید پڑھنے میں، ذکر میں، اذکار میں، نمازوں کو جانے میں، عبادتوں میں سستی آئے۔ اتنا مت کھائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ پیو، حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، کھاؤ پیو پہنو خیرات کرو، کھاؤ پیو
بہنوں اور خیرات کرو لیکن اسراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اول بلاء حدث في هذه الامه بعد نبيها الشبع فان القوم لما شبعت بطونهم سمنت ابدانهم فضعفت قلوبهم وجماحت شہواتهم۔ اس امت میں ان کے نبی کے بعد سب سے پہلی بیماری جو رونما ہوگی امت میں وہ بسیار خوری ہوگی، کیونکہ جب ان کے پیٹ شکم سیر ہو جائیں گے تو جسم موٹے ہو جائیں گے تو پھر ان کے دل بھی ان کے کمزور ہو جائیں گے، زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کے شہوات، ان کی نفسانی خواہشات، نفسانی شہوات سرکش ہو جائے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاکم والبطن فی الطعام والشراب فإنها مفسدۃ للجسد مورثۃ للسقم مکسلۃ عن الصلاة وعلیکم بالقصد فیہا فإنه اصلح للجسد وابعد من الصرف وإن اللہ تعالی لیبغض الجبر السمین وإن الرجل لا یحلک حتی یؤثر شہوته علی دینہ۔ پیٹ بھر کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے پیٹ بھر کر کھانے پینے سے بچو، یہ جسم کی خرابی کی وجہ میں سے ایک وجہ ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے پینے سے بچو، یہ جسم کی خرابی کا ایک سبب ہے، بیماری کے پیدا کرنے کا ایک سبب ہے، نماز کے سستی کا ایک سبب ہے۔ تم کھانے پینے میں درمیانی راستہ میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے جسم تندرست رہتا ہے اور فضول خرچی سے دور رہتا ہے، اور یہ اللہ موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا۔ بے شک آدمی ہلاک اس وقت ہو جاتا ہے، ہلاکت میں اس وقت پڑ جاتا ہے جب اس کی خواہشات اس کے دین پر غالب آ جائے۔ اسی لیے پیٹ بھر کر کھانا یاد رکھیے، اس کا عبادتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں یہ کہا نا، اسلاف اور ترقی یافتہ لوگ کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے اور کم بولتے تھے، اسی لیے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جسم میں سستی غالب آتی، خواہشات کا غلبہ بڑھ جاتا اور مزید خواہشات بھڑک جاتی، جس کی وجہ سے شیطان کا کام آسان ہو جاتا اور وہ شیطان انسان کو بہکانے میں آسانی برتتا ہے اور آسانی سے بہکا دیتا ہے۔ اگر انسان کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کھائے تو شیطان کے شر سے وہ بچ جاتا ہے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو عمل ہے وہ شیطان سے بچنے کے لیے یہ انسان جہاں پر کھانے پینے میں اسراف کرنے سے پرہیز کرے، زیادہ کھانے سے پرہیز کرے، اسی طرح فضول گفتگو اور فضول باتوں سے پرہیز کرے۔ بیکار کی باتیں جس کی میرے اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیکار کے مشغولیات، بیکار کے چغلیاں، غیبتیں، جو گناہ بھی ہے، خطا بھی ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے، وقت کا ضائع بھی ہے، وقت کی بربادی بھی ہے، اللہ کے ذکر سے دوری بھی ہے، جس میں میرا اور آپ کا فائدہ نہیں ہے، صرف نقصان ہے، جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ فضول گفتگو کرنے سے پرہیز کرے، جتنی زیادہ وہ فضول گفتگو کرے گا یا جتنی زیادہ گفتگو کرے گا اتنی ہی شیطان اس کے بخار کو زیادہ مجروح اور کمزور کر دے گا۔ زیادہ کھائیں گے، زیادہ پیئیں گے، زیادہ اسراف کریں گے، فضول خرچی کریں گے، فضول گفتگو کریں گے تو شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مطرف بن عبداللہ اپنے والد سیدنا عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں بنو عامر کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے آپ کے پاس حاضر ہو کر کہا آپ ہمارے والد ہیں، آپ قدر و منزلت اور بلندی کے لحاظ سے، علم اور فضل اور مرتبے کے اعتبار سے ہم میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بلند اور بالا ہے، آپ کی عزت اور توقیر کا عالم یہ۔ تو ان کے یہ الفاظ سن کر آپ نے فرمایا جو تم بات کرنا چاہتے ہو وہ بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں حیران اور حواس باختہ کر دے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا اوصنی قول علیک بالصمت الا فی حق فانک به تغلب الشیطان، مجھے وصیت کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی وصیت کرے، تو آپ نے فرمایا صحابی رسول ہے، خاموش رہنے کو لازم پکڑو،
خاموش رہنے کو لازم پکڑو، زیادہ گفتگو کرنے سے پرہیز کرو، ہاں جہاں حق بنتا ہے وہاں ضرور بات کرو۔ جب تم فضول گفتگو سے پرہیز کرو گے اور خاموش رہنے کو ترجیح دو گے تو اس عظیم عمل کے ساتھ تم شیطان مردود پر غالب آ جاؤ گے اور شیطان کے آہنی ہتھ کنڈوں کا شکار نہیں ہوں گے، شیطان سے تمہاری حفاظت کر دی جائے گی۔ یہ چند چیزیں تھیں جو بڑی آسان ہے، بس مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اللہ کے قریب ہو جائے۔ ان چیزوں میں مت جائیے جن میں اللہ کی رضا نہیں ہے، غیبتوں میں مت جائیے، چغلیوں میں مت جائیے، بدگمانیوں میں مت جائیے، اللہ کے ذکر سے دوری مت اختیار کیجیے۔ ان چیزوں میں جائیے ہی مت جن میں میرے اور آپ کا فائدہ نہیں ہے، جن میں میرے اور آپ کے گھر والوں کا فائدہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کی طرف جائیے جن میں میرا بھی فائدہ ہے، میرا اور آپ کے گھر والوں کا فائدہ ہے، جس میں اللہ کی رضا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ آپ اپنے دین پر جمے رہنے کی کوشش کریے، جس چیز کی ذمہ داری آپ پر دی گئی اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کریے، کیونکہ ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ آپ شوہر ہے، آپ کے بیوی کو آپ توحید سکھائیے، شرک سے بچنے کی دعائیں سکھائیے، آپ بھی بچیے، اپنے بچوں کو بچائیے، اپنے بیوی کو بچائیے۔ آپ اگر باپ ہے اپنے بیٹوں کو توحید کی تعلیم دیجیے، اپنے بیٹوں کو دنیا بھی سمجھائیے، دین بھی سمجھائیے، فتنوں سے کیسے بچنا ہے سکھائیے، خود بھی آپ بچیے، اپنے بچے کو بھی بچائیے۔ آپ اگر ایک بہن ہے، آپ کے چھوٹے بھائی ہے تو بہن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو دین سے قریب رکھے، دین سے دور ہونے سے بچائے، غلط کر رہے تو بتائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ آپ اگر والدین ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ اگر گھر کے سرپرست ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ اگر بڑے بھائی ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ جتنے ماتحت لوگ آپ کے آتے ہیں، آپ کی ذمہ داری، ان لوگوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ انہیں سمجھائیے۔ جن کی ذمہ داری آپ کو دی گئی وہ ذمہ داری کو بخوبی آپ انجام دیجیے۔ اذکار کو یاد کریے، فجر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریے۔ سب سے پہلا سبب میں نے کہا تھا کہ شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کی دعا کرنا ہے، اور وہ دعا یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ طلب کرنا ہے اللہ سے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے کہ شیطان کے مکر اور فریب سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی چالوں سے بچیے۔ گھروں کے ماحول کو اور پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، گھر کے ماحول کو امن میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، گھروں کے ٹینشنوں کو نجات میں، سکون میں بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کی حفاظت کریے۔ کوئی آپ کے بارے میں برا کہہ رہا ہے اسے کہنے دیجیے، کوئی آپ کے بارے میں غیبتیں کر رہا ہے اسے کرنے دیجیے، کوئی آپ کے بارے میں چغلیاں کر رہا ہے اسے کرنے دیجیے۔ آپ صحیح ہے یا آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین شیطان سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وقت بتائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر، لوگوں کی باتوں کو سن کر، لوگوں کے ورغلانے میں آ کر آپ اپنا ایمان، اپنا وقت خراب مت کریے۔ اپنے گھروں کو، ماحول کو، اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنائیے۔ خاص طور پر لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں خاص طور پر شیطان کی طرف سے بہت ہوتے ہیں، اور احادیث پڑھنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ خوش شیطان تب ہوتا جب ایک وائف اور ہسبینڈ لڑ لیتے۔ اور یاد رکھیے، دو دوست اگر لڑیں گے تو دو دوستوں کی لڑائی ہوگی، دو ساتھی اگر لڑیں گے تو دو ساتھیوں کی لڑائی ہوگی، دو امپلائز لڑیں گے تو کمپنی میں سے دو امپلائز کو نکالا جائے گا، پوری کمپنی کو نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن جب دو وائف اور ہسبینڈ جب دونوں لڑیں گے، جب بچے دیکھیں گے تو یاد رکھیے وہ دو وائف اور ہسبینڈ نہیں لڑ رہے، وہ دو میاں بیوی نہیں لڑ رہے، بلکہ دو خاندان ٹوٹنے پر آ جاتے ہیں، وہ دو خاندانوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ دو خاندانوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جب گھروں میں لڑائی ہو رہی ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، اپنے زبان کی حفاظت کریے، وضو کریے، نماز پڑھیے۔ لوگ جو بول رہے ہیں اس کے ٹو میں مت لگیے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا اس نے میرے بارے میں ایسا کہا تھا، واقعی صحیح کہا ہوگا، اب میں دیکھوں گا، ایسا مت سوچیے۔ آپ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگیے، اللہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد
ہم تمام اہل ایمان کو اللہ رب العالمین اس کی جنتوں میں داخل کرے، جہنم سے بچائے، شیطان سے بچائے، شیطانی بیماریوں سے بچائے، شیطانی وسوسوں سے بچائے، غیبت اور چغلیوں سے بچائے، گھروں کے ماحول کو ٹوٹنے سے بچائے، گھروں کے ماحول کو خراب ہونے سے بچائے، خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچائے، بیکار کی گفتگو اور زیادہ کھانے اور زیادہ پینے، فضول گفتگو کرنے، فضول خرچی کرنے سے میرے اور آپ کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔